ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ رب العالمین، اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور اپنی ذریت کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری ذریت کو، ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک ہمیں اپنا فرما بردار بنا کر رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، اور اپنی ذریت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرنا۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ انہیں اپنی اولاد کے تعلق سے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ بچوں کی صحیح تربیت کرنا، انہیں اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنا، انہیں اسلامی تہذیب سکھانا، انہیں اسلام کی حقیقت سے باخبر کرنا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ پڑھ کے سنائیں، صحابہ کرام کی سیرت کے بارے میں بتائیں، صحابہ کرام کے قصے سنائیں، تابعین، تبع تابعین اور جو نیک لوگ گزرے ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام کر رکھا، ان کے قصے لوگوں کو، اپنے بچوں کو پڑھ کر سنائیں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ صرف پیدا کر کے ان کو یوں ہی چھوڑ دینا، کھانے پینے کا بندوبست کر دینا، دنیا کا عیش و آرام ان کو مہیا کر دینا، یہی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا قیامت کے دن، آپ سے سوال کرے گا اولاد کے تعلق سے۔ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر آپ نے ان کی صحیح تربیت کی، ان کو نیک بنا دیا، ان کو صالح بنا دیا، تو آپ کے جانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد یہی اولاد آپ کے حق میں دعا کرے گی، اللہ رب العالمین سے آپ کے لیے جنت کا سوال کرے گی یہی اولاد۔ لیکن اگر آپ نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی تو آپ کے مرنے کے بعد یہ اولاد بھی آپ کو بھلا دے گی۔